رات کے وقت ابن زیاد کا حکم پہنچا کہ اسی وقت پانی پر قبضہ کر لو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے لیے پانی بند کر دو۔ اس دن امام حسین کے ساتھیوں نے پانی نہیں بھرا تھا۔ امام حسین نے اپنے بھائی عباس کو 50 آدمیوں کے ہمراہ پانی لینے کو بھیجا کہ زبردستی پانی لائیں، مگر ان ظالموں نے پانی نہ لینے دیا۔ امام حسین کے چھوٹے بیٹے علی بیمار تھے اور خیمے میں پڑے تھے۔ وہ اور ان کی بہن ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما یہ دیکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ رات کے وقت عبید اللہ بن زیاد کا حکم پہنچا کہ اگر ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی ہے تو اسی وقت جب کہ یہ حکم پہنچے پانی پر فوراً قبضہ کر لو اور حسین بن علی اور ان کے ساتھیوں کے لیے پانی بند کر دو، اور اگر سپاہ شمر کے زیر کمان آ گئی ہے تو شمر کو اس حکم کی تعمیل کرنی چاہیے۔ عمر بن سعد نے اس حکم کے پہنچتے ہی عمر بن حجاج کو 500 سوار دے کر ساحل فرات پر متعین کر دیا۔ اتفاقاً دن میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہیوں نے پانی اپنے لیے نہیں بھرا تھا، ان کے تمام برتن خالی ہو گئے۔ رات کو جب پانی بھرنا چاہا تو معلوم ہوا کہ دشمنوں نے پانی پر قبضہ کر لیا ہے۔ امام حسین نے اپنے بھائی عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو 50 آدمیوں کے ہمراہ پانی لینے کو بھیجا کہ زبردستی پانی لائیں، مگر ان ظالموں نے پانی نہ لینے دیا۔ اب دم بدم پیاس کی شدت نے تکلیف پہنچانی شروع کی۔ یہ ایسی اذیت تھی جو تیر و شمشیر کی اذیت سے زیادہ سوہان روح تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بیٹے علی بن حسین بیمار تھے اور خیمے میں پڑے رہتے تھے۔ وہ اور ان کی بہن ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ دیکھ کر کہ صبح کو دشمنوں کا حملہ ہوگا، ہم عزیز و اقارب جو اس وقت موجود ہیں قتل و شہید ہوں گے، رونے لگے۔ ان دونوں کے رونے کی آواز سن کر سیدنا حسین خیمے کے اندر آئے اور کہا، دشمن ہمارے قریب ہی خیمہ زن ہے، تمہارے رونے کی آواز سن کر وہ خوش ہوں گے اور ہمراہیوں کے دل تھوڑے ہوں گے، تم کو ہرگز ہائے وائے کچھ نہیں کرنی چاہیے۔ ان کو بمشکل خاموش کیا اور باہر آ کر فرمایا کہ واقعی بچوں اور عورتوں کو ہمراہ لانے میں ہم سے بڑی غلطی ہو گئی، ان کو ہرگز ہمراہ نہ لانا چاہیے تھا۔ اس کے بعد سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام ہمراہیوں کو اپنے سامنے بلا کر کہا کہ تم لوگ یہاں سے جس طرف مناسب سمجھو چلے جاؤ، تم کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، کیونکہ دشمن کو صرف میری ذات سے بحث ہے، تمہارے چلے جانے کو تو وہ غنیمت سمجھیں گے۔ میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں کہ اپنی اپنی جان بچا لو۔ ہمراہیوں نے یہ سن کر کہا کہ ہم ہرگز آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، ہم سب آپ کے اوپر قربان ہو جائیں گے اور جب تک ہمارے دم میں دم ہے آپ کو آزار نہ پہنچنے دیں گے۔ جب صبح ہوئی تو شمر ذی الجوشن اور عمر بن سعد صفوف لشکر لے کر آراستہ کر کے میدان میں آئے۔ سیدنا حسین نے بھی اپنے ہمراہیوں کو مناسب ہدایت دے کر متعین کیا۔ شمر ذی الجوشن نے عبید اللہ، جعفر، عثمان، عباس کو میدان میں بلوا کر کہا کہ تم کو امیر زیاد نے امان دے دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابن زیاد کی امان سے اللہ کی امان بہتر ہے۔ شمر اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ بعض روایات کے موافق آپ کے ہمراہ اس وقت جب کہ لڑائی 10 محرم 61 ہجری کو صبح کو شروع ہوئی تھی 72 آدمی موجود تھے۔ بعض روایات کے مطابق 140 اور بعض کے موافق 240۔ بہرحال اگر بڑی سے بڑی تعداد یعنی 240 بھی تسلیم کر لیں تو دشمنوں کی ہزارہ جرار فوج کے مقابلے میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی کوئی حقیقت نہ رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہمراہیوں کو مناسب مقامات پر کھڑا کر کے اور ضروری وصیتیں فرما کر اونٹ پر سوار ہوئے اور کوفی لشکر کے صفوف کے سامنے تنہا گئے۔ ان لوگوں کے آواز بلند سے مخاطب ہو کر ایک تقریر شروع کی اور فرمایا کہ اے کوفیوں، میں خوب جانتا ہوں کہ یہ تقریر کوئی نتیجہ میرے لیے اس وقت پیدا نہ کرے گی۔ اگر تم کو جو کچھ کرنا ہے تم اس سے پہلے باز نہ آؤ، لیکن میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی حجت تم پر پوری ہو جائے اور میرا عذر بھی تم پر ظاہر ہو جائے۔ ابھی اسی قدر الفاظ کہنے پائے تھے کہ آپ کے خیموں سے عورتوں اور بچوں کے رونے کی آوازیں بلند ہوئی۔ ان آوازوں کے سننے پر آپ کو سخت ملال ہوا اور سلسلہ کلام روک کر اور لا حول ولا پڑھ کر آپ نے کہا کہ عبداللہ بن عباس مجھ سے سچ کہتے تھے کہ عورتوں اور بچوں کو ہمراہ نہ لے جاؤ، مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے ان کے مشورے پر عمل نہ کیا۔ پھر لوٹ کر اپنے بھائی اور بیٹوں کو پکار کر کہا کہ ان عورتوں کو رونے سے منع کرو اور کہو کہ اس وقت خاموش رہو، کل خوب دل بھر کر رو لینا۔ انہوں نے عورتوں کو سمجھایا اور وہ آوازیں بند ہوئی۔ سیدنا حسین نے پھر کوفیوں کی طرف متوجہ ہو کر اپنی تقریر اس طرح شروع کی، لوگوں میں تم میں سے ہر ایک شخص جو مجھ سے واقف ہے اور ہر ایک وہ شخص بھی جو مجھ کو نہیں جانتا اچھی طرح آگاہ ہو جائے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا اور سیدنا علی کا بیٹا اور سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میری ماں اور جعفر طیار میرے چچا تھے۔
اس فخر نسبی کے علاوہ مجھ کو یہ فخر بھی حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ اور میرے بھائی حسن کو جوانان اہل جنت کا سردار بتایا ہے۔ اگر تم کو میری بات کا یقین نہ ہو تو ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے صحابی زندہ ہیں، تم ان میں سے میری اس بات کی تصدیق کر سکتے ہو۔ میں نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی، میں نے نماز کبھی قضا نہیں کی، میں نے کسی مومن کو قتل نہیں کیا، نہ آزار پہنچایا۔ اگر عیسیٰ کا گدھا بھی باقی ہوتا تو تمام عیسائی قیامت تک اس گدھے کی پرورش اور نگہداشت میں مصروف رہتے۔ تم کیسے مسلمان اور کیسے امتی ہو کہ اپنے رسول کے نواسے کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ نہ تم کو اللہ تعالیٰ کا خوف ہے نہ رسول کی شرم ہے۔ میں نے جب کہ ساری عمر کسی شخص کو بھی قتل نہ کیا تو ظاہر ہے کہ مجھ پر کسی کا قصاص بھی نہیں۔ پھر تم بتاؤ کہ تم نے میرے خون کو کس طرح حلال سمجھ لیا؟ میں دنیا کے جھگڑوں سے آزاد ہو کر مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پڑا تھا، تم نے وہاں بھی مجھ کو نہ رہنے دیا۔ پھر مکہ معظمہ کے اندر بیت اللہ میں مصروف عبادت تھا، تم کوفیوں نے مجھ کو وہاں بھی چین نہ لینے دیا اور میرے پاس مسلسل خطوط بھیجے کہ ہم تم کو امارت کا حقدار سمجھتے اور تمہارے حیات پر بیعت خلافت کرنا چاہتے ہیں۔ جب تمہارے بلانے کے موافق میں یہاں آیا تو اب تم مجھ سے برگشتہ ہو گئے۔ اب بھی اگر تم میری مدد کرو تو میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ مجھ کو قتل نہ کرو اور آزاد چھوڑ دو تاکہ میں مکہ یا مدینہ میں جا کر مصروف عبادت ہو جاؤں، اور اللہ تعالیٰ خود اس جہان میں فیصلہ کر دے گا کہ کون حق پر ہے اور کون ظالم ہے۔ اس تقریر کو سن کر سب خاموش رہے اور کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد سیدنا حسین نے کہا کہ خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے تم پر حجت پوری کر دی اور کوئی عذر پیش نہیں کر سکتے۔ پھر آپ نے ایک ایک کا نام لے کر آواز دی کہ اے فلاں، کیا تم نے مجھ کو خطوط نہیں لکھے تھے اور مجھ کو بااصرار یہاں نہیں بلوایا تھا؟ اب جبکہ میں یہاں آیا ہوں تو تم مجھ کو قتل کرنے پر آمادہ ہو۔ یہ سن کر ان سب لوگوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو کوئی خط نہیں لکھا اور نہ آپ کو بلایا۔ سیدنا حسین نے وہ خطوط نکالے اور الگ الگ پڑھ کر سنائے کہ یہ خطوط تمہارے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خواہ ہم نے یہ خطوط بھیجے ہیں یا نہیں بھیجے، علن آپ سے اپنی بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ سن کر حسین رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ سے اترے اور گھوڑے پر سوار ہو کر لڑائی کے لیے مستعد ہو گئے۔ کوفی لشکر سے اول ایک شخص میدان میں مقابلے کی غرض سے نکلا، مگر اس کا گھوڑا ایسا بدکا کہ وہ گھوڑے سے گرا اور مر گیا۔ اس کیفیت کو دیکھ کر حر بن یزید تمیمی اس انداز سے جیسے کوئی حملہ آور ہوتا ہے اپنی ڈھال سامنے کر کے اور گھوڑا دوڑا کر حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور ڈھال پھینک دی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ تو کس لیے آیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں وہ شخص ہوں جس نے آپ کو ہر طرف سے گھیر کر اور روک کر واپس نہ جانے دیا، اس میدان میں قیام کرنے پر مجبور کیا۔ میں اپنی اس خطا کو تلافی میں اب آپ کی طرف سے کوفیوں کا مقابلہ کروں گا، آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو دعا دی اور بہت خوش ہوئے۔ شمر ذی الجوشن نے عمر بن سعد سے کہا کہ اب دیر کیوں کر رہے ہو؟ عمر بن سعد نے فوراً ایک تیر کمان جوڑ کر سیدنا حسین کے لشکر کی طرف پھینکا اور کہا کہ تم لوگ گواہ رہنا کہ سب سے پہلا تیر میں نے چلایا ہے۔ اس کے بعد کوفیوں کے لشکر سے 2 آدمی نکلے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ایک بہادر نے مقابلے پر جا کر دونوں کو قتل کر دیا۔ پھر اسی طرح لڑائی کا سلسلہ جاری ہوا، دیر تک مبارزت کی لڑائی ہوتی رہی اور اس میں کوفیوں کے گئے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہیوں نے آل ابی طالب کو اس وقت تک میدان میں نہ نکلنے دیا جب تک کہ وہ ایک ایک کر کے سب نہ مارے گئے۔ آخر میں مسلم بن عقیل کے بیٹوں نے آل ابی طالب پر سبقت کی۔ ان کے بعد سیدنا حسین کے بیٹے علی اکبر نے دشمنوں پر رستمانہ حملے کیے اور بہت سے دشمنوں کو ہلاک کر کے خود شہید ہو گئے۔ ان کے شہید ہونے کے بعد سیدنا حسین سے ضبط نہ ہو سکا، آپ رونے لگے۔ پھر آپ کے بھائی عبداللہ، محمد، جعفر اور عثمان نے دشمنوں پر حملہ کیا اور بہت سے دشمنوں کو مار کر خود بھی ایک جگہ ڈھیر ہو گئے۔ آخر میں سیدنا حسین اللہ تعالی عنہ کے ایک 9 عمر بیٹے محمد قاسم نے حملہ کیا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ غرض کے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کربلا میں اپنی شہادت اور دوسری تمام مصیبتوں سے بڑھ کر مصیبت یہ تھی کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے بھائی بیٹوں کو شہید ہوتے ہوئے، اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو ان روح فرسا نظاروں کا تماشا دیکھتے ہوئے دیکھا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہیوں اور خاندان والوں نے ایک طرف اپنی بہادری کے نمونے دکھائے تو دوسری طرف وفاداری اور جانثاری کی بھی انتہائی مثالیں پیش کر دی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سب سے آخر تنہا رہ گئے۔ خیمے میں عورتوں کے سوا صرف زین العابدین جو بیمار اور چھوٹے بچے تھے باقی رہ گئے۔ عبید اللہ بن زیاد ظالم نے یہ بھی حکم بھیج دیا کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ
کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک کاٹ کر ان کی لاش گھوڑوں سے یہاں تک پامال کرائی جائے کہ ہر ایک عضو ٹوٹ جائے۔